تمام قرض ادا ہو جائیں گے۔ جو شخص بعد نماز عشاء اسی جگہ پر جہاں نماز کی ہے بیٹھے ہوئے ایک تسبیح سورہ النصر اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھے، 41 دن تک بلا ناغہ عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کا عمل تمام قرض ادا ہو جائے گا اور وہ خوشحال ہو جائے گا۔ جسم میں درد اور تکلیف کا علاج۔ جسم کے جس حصے میں درد ہو وہاں دایاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، پھر 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں ہر اس شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے میں غمزدہ ہوں، اللہ کے غلبے اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں۔ بھنگ۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھنگ کا استعمال کیا اس نے گویا کعبۃ اللہ کو 70 بار گرایا اور 70 مقرب ملائکہ کو قتل کیا، 70 انبیاء مرسل کو شہید کر ڈالا، 70 قرآنوں کو جلا ڈالا، خدا کی طرف 70 مرتبہ پتھر پھینکے، اور وہ شرابی، سود خور، زانی اور چغل خور کی نسبت خدا کی رحمت سے زیادہ دور ہے۔ اگر شوہر میں یہ 10 نشانیاں ہیں تو وہ بہترین آدمی ہے۔ نمبر 1، اپنی بیوی کی ہر حال میں عزت کرتا ہے۔ نمبر 2، کسی اور کے کہنے پہ بیوی سے لڑتا نہیں ہے۔ نمبر 3، غصے میں بھی بیوی کو آپ کہنا نہیں بھولتا ہے۔ نمبر 4، اگر ناراض ہو جائے تو زیادہ دیر کے لیے بولا نہیں چھوڑتا۔ نمبر 5، ماں باپ کو ان کی حد میں اور بیوی کو اس کی حد میں رکھتا ہے۔ نمبر 6، بچوں یا والدین کے سامنے بیوی کو بے عزت نہیں کرتا ہے۔ نمبر 7، اگر بیوی ناراض ہو جائے تو اس سے مناتا ہے۔ نمبر 8، اگر بیوی غلطی کرے تو اس سے سمجھاتا ہے۔ نمبر 9، تمام حالات میں بیوی کا ساتھ دیتا ہے۔ شوہر کو فنکار ہونا چاہیے، وہ اپنے سے جڑے تمام رشتوں کو سنبھال کر اپنے ساتھ چلائے۔ بیت المقدس میں 3 مذاہب کی مقدس جگہ۔ بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ دوم ہے۔ عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمان۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کیفل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء اکرام آئے۔ حضرت یوسف کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی آپ پر تنگ کی تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سے کرم نوازیاں بھی ہوئیں،
جس میں من و سلوہ، چشموں کے بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیہ تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی۔ اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف حضرت آدم کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام پکارا گیا، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، کیونکہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ بھی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے دو الگ قومیں ہو گئی، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئی۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جس سے دیوار گوریا کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گوریا و ذرا کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی، اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر زماں کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل کے نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اسی لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کا آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب سے منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا۔
جس سے پہلے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا اور عین تابوت سکینہ والی جگہ وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو اقصی کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کو دیوار گوریا بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا، اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کی زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار غوریہ تک اپنے مذہبی اقدامات کے آزادی حاصل رہی، اور یہودیوں آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے، اور پھر دوسرے جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران میں انہوں نے اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھی، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیح اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے، عرب ممالک کو اس کی ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ کر لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریباً منعقد کی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی و جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کر کھڑا کیا، اور قرآن کی باتیں بھی سچ ہو گئی کہ یہودی و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودی کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو